کائنات کے سوال کے جواب میں کہا یا رسول اللہ مہر میں میرے پاس 3 چیزیں ہیں جو آپ اختیار کر لیجئے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے۔ توجہ ہو، شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے الفاظ میرے ہیں، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، لیکن واقعہ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کا مہر کیا تھا، یہ سب نے لکھا ہے، مہر وہی تھا جو میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس یہ 3 چیزیں ہیں، آپ جو انتخاب کریں۔ تو سرور کائنات نے، میں اپنے انداز سے، میں نے کہا اپنے الفاظ سے پیش کر رہا ہوں جو شیعہ سنی سب نے واقعہ لکھا ہے۔ سرور کائنات نے کہا یا علی آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے، اور آپ کے گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ سفر بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی زرہ ہے نا، اس کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو۔ بھائی زرہ وہ پہنے جس نے میدان سے بھاگنا ہو۔ مکمل کر دوں، سرور کائنات نے کہا یا علی آپ کی زرہ بیچ دیجئے، جو بھی اس کی قیمت ملے وہ میری بیٹی کا مہر۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے جناب امیر کی زرہ کو ہاتھ میں لیا، کہا کہ کوئی ہے جو علی کی زرہ کو خریدنے والا ہو؟ بہت غربت کا دور تھا، فقر و فاقے کا دور تھا۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا میں 500 درہم دوں گا۔ درہم یعنی چاندی کے سکے، سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا، چاندی کے 500 سکے بہت یعنی کم مہر۔ تو پیغمبر نے فرمایا سب سے خوش قسمت وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جن کا مہر سب سے کم ہوتا۔ ایزان گرامی، لیکن یہ دنیاوی ہے مہر جو میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ سفینۃ البحار، شیخ عباس قمی کی سفینۃ البحار میں باب مہر فاطمہ، وہاں سے 2 جملے پیش کروں گا، لیکن پہلی بات کو مکمل کر دوں۔ کہا کہ یا علی یہ مہر ہے 500 درہم، 500 درہم صرف آپ نے اپنی زرہ بیچی اور وہ مہر دیا۔ پیغمبر نے اس سے ایک چکی لی، کچھ برتن لیے، ایک بچھونا لیا، ایک بستر لیا، ایک تکیہ لیا، کہا یہ میری بیٹی کا جہیز ہے۔ اب سمجھ میں آیا کتنا آسان ہے اسلام میں شادی کرنا۔ عزیزان گرامی، میں جملہ پیش کر رہا ہوں۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی دادی زہرا کا مہر کیا، مہر کتنا تھا؟ تو جناب امام صادق نے کہا وہ جو تم نے سنا ہے نا 500 درہم، 500 چاندی کے سکے، کہا وہ دنیاوی یا فرشی مہر تھا، وہ فرشی مہر تھا۔ کہا عرشی مہر میں بتاتا ہوں۔ بھائی فرش پہ شادی ہوئی، عرش پہ ہوئی، کہا فرش پہ 500 درہم جناب امیر نے دیا۔ سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے، جنہیں خاتم المحدثین کہا جاتا، انہوں نے فرمایا کہ صادق آل محمد نے کہا میری دادی کا عرشی مہر کیا تھا؟ کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا علی زہرا کے مہر میں کیا دے گا؟ پروردگارہ تو خالق ہے جو فیصلہ کرے۔ کہ پھر زمین کا تیسرا حصہ زہرا کے مہر میں ہے۔ توجہ، کہ زمین کا تیسرا حصہ زہرا کے مہر میں، جنت کا چوتھا حصہ زہرا کے مہر میں، جہنم کا 5واں حصہ زہرا کے مہر میں۔ جسے چاہے فاطمہ جنت میں بھیجے، جسے چاہے جہنم میں بھیجے۔ میں بہت معذرت چاہوں گا، مکمل کرنا ہے مجھے موضوع کو، کہ یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں شبہ ہو نا کہ بھئی جناب سیدہ جسے میں نے جملہ کہا ہے کہ جسے چاہیں جنت میں بھیجیں، جسے چاہیں، پیغمبر نے حدیث کہی ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے۔ اور امام شافعی نے اپنے شعر میں بھی کہا ہے علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ ترجمے کا وقت نہیں، امام شافعی کی ربائی میں نے سنا دی ہے، تو تاکہ کیونکہ شیعہ سنی موجود ہیں میں اس لیے پیش کرتا رہوں گا، کوئی بھی اختلافی بات نہیں پیش کروں گا، جو مشترک ہے جو متحد ہے وہی پیش کروں گا۔ توجہ ہے میرے ساتھ عزیزان کرام؟ عزیزان کرام، جناب صادق آل محمد نے کہا، جملہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، اسی پہ آج کی مجلس تمام جتنا میں مسائل پڑھ سکوں گا پڑھوں گا۔ امام نے فرمایا کہ زمین کا تیسرا حصہ میری دادی زہرا کے مہر میں ہے، زمین کا تیسرا حصہ۔ جب سائنس نے ترقی کی اور 20ویں صدی ہجری آئی تو سائنس نے دریافت کیا کہ زمین 2 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے 1/3 زمین میری دادی زہرا کے مہر میں رکھی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو بھی روئے زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو تو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے۔ بات پہنچ گئی؟ ایک اور جملہ میں کہہ دوں، حدیث کی تشریح کر دوں اگر سننا چاہے۔ امام فرماتے ہیں جو بھی روئے زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری زمین میری دادی زہرا کے مہر میں چلی گئی ہے۔ تو اب میں تشریح میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں امام معصوم علیہ السلام کی، کیونکہ امام سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، تو اب میں پیش کر رہا ہوں امام کے جملے کی تشریح میں ایک جملہ۔ عزیزان گرامی، شیعہ سنی تمام فقہاء نے فقہی مسئلہ لکھا ہے، غصبی جگہ پہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے کہ تمام شیعہ سنی فقہاء نے لکھا ہے کہ غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی؟ کسی کے گھر میں زبردستی چلے جا کے میں نماز پڑھنے آیا ہوں، ہے عبادت قبول نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہے، اس پہ عذاب بھی ہوگا کہ دوسرے کی ملکیت میں غصبی طور پہ داخل کیسے ہوا۔ اب سمجھ میں آیا علی کی ولایت کتنا بڑا مسئلہ ہے۔